رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت الدائمت علی اعدائهم مجمعین من لحظتنا هذه الى لقاء یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال مولانا إمام الحسين عليه السلام، ألا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے عاشوراء کے عقائدی پیغامات کے عنوان کے تحت کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بصرہ کے لوگوں کو، کوفہ کے لوگوں کو، یا خود راستے میں ملاقات کر کے امام نے جن لوگوں کو بھی دعوت دی، سب کا ایک ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ امام کے سامنے 4 طرح کے ری ایکشن آئے، اور ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر زمانے کا امام جو ضرور آنے والا ہے، اگر وہ آئے، وہ بھی ہمیں دعوت دے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ آج زبان سے لبیک ہے تو امام کے سامنے بھی لبیک نکلے گا۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے جواب میں 4 طرح کے ری ایکشن آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ زمانے کا امام آ کر آواز دے تو ہمیں پتہ نہیں 4 ری ایکشنوں میں سے ہمارا ری ایکشن کیا ہو۔ اب یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے جس پر انسان لبیک کہتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہمارے ایگزسٹنس میں، ہمارے وجود میں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انسان وقت کے امام کے جواب میں لبیک نہیں کہتا۔ سب سے پہلی چیز جس پر گفتگو جاری ہے وہ ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، چونکہ انسان، کل کی مجلس میں ہم نے بتایا، انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ سوچتا ہے، اور جو انسان سوچتا ہے اسی جو ہے اعتبار سے وہ کام کو انجام دیتا ہے۔ آج کی بات کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا، یہ جو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں عربک میں عقیدہ عقد سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو عقد ہوتا ہے کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلا عقد ہوتا ہے عقد مادی، عقد مطلب اٹیچ کرنا، دو چیزوں کو ملانا، پیوند لگانا۔
پہلا عقد جو ہوتا ہے مادی عقد ہوتا ہے. مثال طور پر آج کل فیمس ہے نا، دو طرح کے درختوں کو، ٹھیک ہے، ایک درخت میں دوسرے درخت کو ملا دیا، یہ عقد ہو گیا. اب ان کا نتیجہ کوئی تیسرا نکل رہا، یہ کیا ہوگا؟ یہ عقد مادی ہے. دوسرے طریقے کا عقد ہوتا ہے جسے ہم عقد اعتباری کہتے ہیں. مثال طور پر شادی والا عقد، دو انجان لوگ ہیں، حقیقی پیوند بھی نہیں ہوا ہے، اعتباری پیوند ہوا ہے. مولانا بیٹے، مولانا نے نکاح کے صیغے جاری کیے تو حقیقت میں کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اعتباری طور پر ان دونوں کے درمیان ایک اٹیچمنٹ شروع ہو گیا، دونوں کے درمیان پیوند لگ گیا. ایسے عقد کو کہا جاتا ہے عقد اعتباری. پہلا کیا ہو گیا؟ عقد مادی. دوسرا کیا ہو گیا؟ عقد اعتباری. یہ تیسرے طریقے کا عقد ہے جسے عقد معنوی کہتے ہیں، اسپریچول عقد کہا جاتا ہے. یہ عقد کیا ہے؟ انسان خارج میں کسی سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ہے، دل میں اس کے دو الگ الگ چیزیں ہیں، معنوی طور پر دو چیزوں میں اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. اور یہ جو دینی عقیدہ ہوتا ہے وہ بھی اس تیسری قسم میں ہے. اور اسلام نے حکم دیا ہے آپ فروع دین میں تقلید کر سکتے ہیں، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. کیوں تقلید جائز نہیں ہے؟ کسی کے دل کے اندر وہ کون سی دو چیزیں مل کر نتیجہ نکلا ہے، وہ اس کا ایک باہر رہنے والے دوسرے انسان سے کوئی ربط نہیں ہے. اصول دین میں کہا گیا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ تحقیق کرے. اور جو اصول دین میں تقلید کرتے ہیں، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نا اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا ان کے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی، وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں تھے؟ گویا یہ کہ عقیدے کے معاملے میں آپ کو پیروی نہیں کرنا ہے، دل میں سارے مقدمات کو فراہم کرنا ہے، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ کا عقیدہ بنتا ہے. اب یہ عقیدہ کیسے بنائیں؟ دل میں دو چیزیں ملیں اور ایک نتیجے پہ پہنچے. یہ عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ خداوند عالم نے اس عقیدے کے سپورٹ کے لیے 3 چینلز ہمارے حوالے کیے ہیں، 3 راستے ہمارے حوالے کیے. پہلا چینل جس کے ذریعے سے انسان عقیدے تک پہنچ سکتا ہے، اس چینل کا نام ہے سینس اور حس. خداوند عالم نے ہمیں حس عطا کی جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ خداوند عالم ارشاد فرماتا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. دنیا میں جو ہم سینس کہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سینس سے مراد صرف سینس آف آرگنز ہے، آنکھ ہے، کان ہے، جو 5 چیزیں ہیں. نہیں، خداوند عالم جب حس کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کس چیز سے؟ آنکھ کے بارے میں اور کان کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں. اور یہاں پہ ہو سکتا ہے سینس تو 5 ہے، اللہ نے 2 ہی کیوں کہا؟ یہاں پہ مفسرین نے تحریر فرمایا نمونے کے طور پہ یہ 5 سینس میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں 2 ہی ہیں، یا آنکھ ہے یا کان ہے. تو اسی لیے خداوند عالم نے جب مثال دینی چاہیے تو دقت کے ساتھ سینس میں بھی جو سب سے زیادہ کام آتے ہیں ان کا سہارا لیا. اچھا، انسان کو عقیدے تک پہنچنے کے لیے پہلا چینل کیا ہے؟ اس کی حس ہے. اسی لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام بار بار اس حس کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے. کہہ رہے تھے میری بات سنو، ٹھیک ہے، تم کو کرنا ہے بعد میں تم کرو، پہلے میری بات سن لو. تم جب سامنے شور مچایا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا وَيْلُكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَنْصِتُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ تم کو جو کرنا ہے بعد میں کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ دیر کے لیے خاموشی سے میری بات کو سن لو. یعنی امام حسین علیہ السلام یہ پہلے چینل کے ذریعے سے ان کے عقیدوں کو بدلنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ لوگ تھے جو بدلنا نہیں چاہ رہے تھے. اور تاریخ میں جن لوگوں نے بدلنا چاہا صرف اسی حس کے ذریعے سے وہ کامیاب ہو گئے. میں ایک مثال پیش کروں گا پھر انشاءاللہ دوسرے چینل کی طرف آؤں گا. مثال کیا ہے؟ رسول اسلام مکے میں تبلیغ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں.
مشرکین مکہ چونکہ جو بھی بات کو سنتا وہ اثر انداز ہو جاتا، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد جادوگر ہیں، جو بھی جاتا ہے کچھ وہ پڑھتے ہیں اور انسان ان کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ مدینے کا رہنے والا شخص جس کا نام اسعد بن زرارہ تھا، وہ مکہ کسی کام سے آتا ہے، کام کے تمام ہونے پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دوست نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ابھی طواف کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس مرتبہ نہ جاؤ، ٹال دو۔ کہا کیوں نہیں جاؤں؟ کہا کہ پچھلے سال کی بات اور تھی، اس سال کی بات اور ہے۔ اس سال مکے کا ایک نوجوان ہے جو جادو کرتا ہے، اگر تم جاؤ گے تو تم پر بھی اس کا اثر ہو جائے گا، بہتر ہے کہ تم جو کعبہ نہ جاؤ بلکہ واپس مدینہ چلے جاؤ، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تم آ کے کعبے کی زیارت کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں زیارت کروں پھر جاؤں، طواف کروں پھر جاؤں۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، اگر کعبہ جانا ہے تو ایک سیلوشن ہے، کاٹن لے لو، روئی لے لو، اپنے کانوں میں ڈال لو، اس سے کیا ہو جائے گا، اس کی آواز بھی تم تک نہیں پہنچے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا سیلوشن اچھا ہے۔ یہ کان میں روئی کو ڈالتا ہے اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے۔ طواف کر رہا ہے، اس نے دیکھا خوبصورت نوجوان کعبے کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ اب یہ ایسے ہی آ جاتا تو کچھ تغیر نہ ہوتا۔ یہ طواف کرتے کرتے، چکر لگاتے لگاتے یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی دور آیا ہوں، یہ بک بھی رہا ہے، میں واپس مدینہ جاؤں گا تو لوگ اگر پوچھیں کہ کعبے میں کیا ہو رہا ہے، کم از کم بتانے کے تو کام آئے گا۔ کچھ دیر کے لیے یہ اپنی روئی کو نکالتا ہے، اس کے کان کیا سنتے ہیں کہ رسول اسلام سورہ مبارک اعراف کی وہ آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں انسان کے معاشرت کے آداب بیان کیے گئے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے وہ تو کہہ رہا تھا جادو کر رہا ہے، یہ تو جادو نہیں، یہ ایسی باتیں جو ہے کر رہا ہے جو ہمارے کام کی ہیں۔ یہ دونوں کان سے روئی کو نکال دیتا ہے، پیغمبر اسلام کے قریب جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اسی جلسے میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ایک مرتبہ کان سے روئی نکالنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال وہ 70 لوگوں کو لے کر رسول کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ رسول تو نہیں گئے، رسول کے مدینہ جانے سے پہلے اس ایک شخص نے جس نے کان سے روئی نکال کے رسول کی بات سنی تھی، یہ شخص مدینہ جاتا ہے، 70 لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ آتے ہیں، رسول کی بیعت کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ یا رسول خدا کبھی مشکل پڑے تو آپ مدینہ آ جائیے، اور انہی کی دعوت پر ہجرت کر کے رسول مکے سے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ پورا اسلام کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، حس کو بیدار رکھو، سنو، تم پہلے مرحلے میں سنو، تمہارا کام کیا ہے، سننا۔ لیکن کربلا میں یہی لوگ سننے کے لیے تیار تھے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام کی آواز کو روکنے کے لیے بلند بلند آواز سے ہلہلہ مچا رہے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں، اور حس کی طاقت کبھی کبھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ علماء اخلاق تحریر کرتے ہیں کہ انسان سنتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا، سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ ہم انسان کو کہتے ہیں تم دیکھ بھی رہے ہو، تم سن بھی رہے ہو، تم جو ہے صحیح راستے پہ کیوں نہیں آ رہے ہو۔ علماء اخلاق کہتے ہیں سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اگر انسان صحیح راستے پہ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجوہات میں سے یہ جو ہے وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس کثرت گناہ پایا جاتا ہے۔ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے نا تو پھر وہ صحیح راستے پر جلدی سے نہیں آتا۔ ایک موبائل کھولتا ہے، کتنے موبائل میں دعا کا بھی ایپ ہے، زیارت کا بھی ایپ ہے، چونکہ اب وہ گناہ میں ملوث ہو گئے، جب دیکھتا ہے سنتا ہے اسے عادت ہو جاتی ہے، غلط ہی دیکھوں گا غلط ہی سنوں گا۔ تو پہلے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ نے پہلا چینل رکھا کس کا، حس کا، سینس کا، ٹھیک ہے، دیکھو سنو پھر فیصلہ کرو۔ دوسرا چینل کیا رکھا اللہ نے، دوسرے چینل کا نام ہے عقل۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے، کہا جو دیکھ رہے ہو، جو سن رہے ہو، صرف دیکھ کے سن کے نہ گزر جاؤ۔ مثال کے طور پر سیب ملا، نظریات کی بات ہے، کوئی سیب کو صرف کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کوئی سیب کو درخت سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک لا کا خیام کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے کہ جو تم دیکھ کے سن کے جو را میٹیریل، جو معلومات تمہیں مل گئی ہیں، آپس میں جوڑو اور اس سے کیا کرو، تم ایک نتیجہ نکالو۔
مکہ میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام ولید تھا. ولید کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ دولت پائی جاتی تھی ولید کے پاس. اس کے 10 بیٹے بھی تھے، نام نہاد بھی اچھا تھا، اس کا خاندان بھی اچھا تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا. جب رسول اسلام کی دعوت کو اس نے سنا تو اس نے بھی جو سنا تھا، جس چیز کو دیکھا تھا، اسے رکھ کر عقل سے کام لیا، لیکن صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا. اس نے کہا باتیں تو اچھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نتیجے پہ پہنچا، کہا کہ یہ عام انسان باتیں نہیں کر سکتا. لہٰذا سورہ مدثر میں اس کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ اس نے رسول پر جادو کی تہمت لگا دی. غلط نتیجہ. انسان عقل صحیح جگہ استعمال کرے اور صحیح نتیجے پر پہنچے. مثال طور پر مامون الرشید محفل علم سجاتا ہے، علماء کو بلاتا ہے، کوئی علمی سوال کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. دروازے کے باہر کھڑا ہوا ایک نوجوان جواب دیتا ہے، یہ متاثر ہوتا ہے، بولتا ہے تھوڑا تم قریب آ جاؤ. دوسرا کوئی مسئلہ چھڑا، پھر جوان نے جواب دیا تو اس نے کہا تھوڑا اور قریب آ جاؤ. اسی طرح سے جواب دیتا گیا یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے تخت کے قریب بیٹھ گیا. اور کوئی مشکل سوال ہوا، کسی نے جواب نہیں دیا، اس نے جواب دیا تو مامون الرشید نے اپنے تخت کے پاس ایک کرسی لگائی اور اس جوان کو وہاں بٹھایا. جب محفل علم تمام ہوئی تو اب محفل جام و شراب شروع ہوئی. مامون الرشید نے شراب کا پیالہ اس جوان کے حوالے کیا تو جوان نے کہا کہ اے مامون الرشید، جس کی وجہ سے مجھے آج شرف حاصل ہوا کہ میں خلیفہ کے بغل میں بیٹھوں، کیا تو چاہتا ہے کہ وہ شرف لمحوں میں گنوا دوں؟ یعنی یہ انسان بتانا چاہ رہا ہے مجھے شرف ملا ہے وہ عقل کی وجہ سے، اور صرف عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ عقل کے صحیح استعمال کی وجہ سے مجھے یہ شرف ملا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ تختبر العاقل عند 6 مواضع. عاقل انسان کا امتحان ہوتا ہے 6 جگہ پر. عاقل وہ نہیں ہے جو بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، عاقل وہ ہے کہ جو 6 جگہ پر کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے. پہلی جگہ الحلم عند الغضب. جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عاقل وہ ہے جو غصے میں اپنا آپا نہیں کھوتا ہے بلکہ حلم سے کام لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کرتا ہے. جو غصہ کرتا ہے وہ عاقل نہیں ہے، چونکہ روایات کی روشنی سے یہ بات ثابت ہے کہ غصے کی ابتدا جوش سے ہوتی ہے لیکن انتہا پشیمانی، شرمندگی پہ ہوتی ہے. تو پہلی چیز بتایا گیا کہ عاقل وہ ہے جو غصے میں کس سے کام لے؟ حلم سے کام لے. وَالصَّبْرُ عِنْدَ الرَّحْبِ. اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو عاقل وہ نہیں ہے جو داد و فریاد کرتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، نہیں، بلکہ عاقل وہ ہے جو مصیبت کے وقت صبر سے کام لیتا ہے. تیسری علامت عاقل کون ہے؟ اگر خدا نے کوئی خوشی دے دے، الشکر عند الرغبہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی خوشی دے دے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ اسراف نہیں کرتا ہے، بیلنس والی زندگی بسر کرتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز کہا تقوی اللہ فی کل حال. عاقل وہ ہے جو ہر حالت میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اور کون ہے؟ حسن المدارہ. عاقل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. وہ قلت الممارات. عاقل وہ نہیں ہے جو بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے بلکہ عاقل وہ ہے کہ جو جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے. تو اللہ نے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے جو پہلا چینل دیا اس کا نام کیا تھا؟ حس. دوسرا چینل جو دیا اس کا نام کیا تھا؟ عقل. کربلا میں کچھ لوگ اکثریت وہ تھی کہ جو حس کو کام میں نہیں لا رہی تھی. حسین کہہ رہے تھے میری بات سنو، یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بات سنی لیکن عقل کو کام میں نہیں لا رہے تھے. مولا امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے خصوصی ملاقات کی، اسے سمجھایا لیکن اس کے اوپر خواہشات غالب آ گئی. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے حق آپ کے ساتھ ہے لیکن مجھے ملک کے رائے کی خواہش ہے، لہٰذا میں عقل کی بات بھی نہیں مانوں گا. کیا کروں گا؟ میں خواہشات کی پیروی کروں گا. یہ دو کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرا چینل بھی انسانوں کے اندر رکھا ہے جس کے ذریعے سے وہ صحیح عقیدے تک پہنچ سکتے ہیں. اس چینل کا نام ہے قلب.
اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے وحی کو پیغمبر اسلام کے عقل پہ نازل کیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو پیغمبر کے دل پر نازل کیا۔ اور مولا کائنات سے بھی کسی نے جو ہے پوچھا تھا نا، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ مولا کیا آپ جو خدا کی جو ہے اتنی عبادت کرتے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ میں اس اللہ کو مان ہی نہیں سکتا کہ جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ سامنے والے نے تعجب سے پوچھا مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کہا اللہ کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھوں کی نہیں بلکہ دل کے آنکھوں کی ضرورت۔ اور یہ انسان کے دل کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ یہ پورے جو ہے 3 چیزیں مرحلہ وار ہیں۔ حس صحیح کام میں لائیں گے تو ہم عقل تک پہنچیں گے، عقل کو صحیح کام میں لائیں گے تو تیسری منزل میں دل تک پہنچیں گے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، انہوں نے حس کے سفر کو بھی کامیابی کے ساتھ گزارا تھا اور عقل کے سفر کو بھی کامیابی کے ساتھ گزارا تھا۔ یہ الگ بات ہے، سب کی صلاحیتیں الگ الگ تھیں۔ کوئی فوراً صحیح راستے پر آ گیا اور کسی کو صحیح راستے پر آنے کے لیے کچھ دیر لگی اور کوئی صحیح راستے پر آخری وقت میں آ گیا۔ دیکھیں عمر سعد بھی کوفے کا رہنے والا، حر کہاں کے رہنے والے؟ حر بھی کوفے کے رہنے والے تھے، دونوں کوفے کے ماحول میں پلے بڑے ہیں اور دونوں کو دین کا علم ہے۔ یہ جو عمر سعد ہے کوئی معمولی انسان نہیں تھا، کوفے میں معلم قرآن تھا، اتنی معتبر شخصیت تھی کہ کوفہ کے بچے اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، دونوں کے پاس علم ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے جب ابن زیاد نے بلا کر عمر سعد سے کہا کہ تمہیں کربلا جانا ہے تو اس نے فوراً انکار کیا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، کسے مارنے کی بات کر رہے ہو تو؟ اور جب حاکم نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہا ہے تو پتا تھا، کہا کہ اگر تم جاؤ گے شہید کرو گے تو دیکھو سوچو تمہیں ملک کے رائے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ اس نے دربار میں کہا مجھے نہیں چاہیے، تاریخ میں اس کی باتیں محفوظ ہیں، گھر تک روتے ہوئے آتا ہے، رات بھر داڑھی کو کھجاتا ہے یہاں تک کہ خون نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رسول کی آل پر کیسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ انہیں شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہوتے نظریہ بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف حر ہیں جو پہلے سخت نظریہ ہے، ادھر عمر سعد ہے جس کا پہلے نرم رویہ ہے۔ دونوں نے رات گزاری، دونوں نے رات بھر سوچا، صبح ہوتے ہوتے دونوں کا نظریہ الگ نکلا۔ ایک نے یہ فیصلہ کیا کربلا جاؤں گا جو ہو جائے، اب ملک رائے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے یہ فیصلہ کیا چاہے اب میری جان چلی جائے میں فرزند زہرا کی حمایت کروں گا۔ وہ کون سی چیزیں تھے کہ جنہوں نے فیصلہ لینے میں ان کی مدد کی؟ دیکھیں زبان سے انسان لاکھ کہتا ہے، ماحول کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے اس کا نظریہ بھی الگ ہے، خود اسے پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کس چیز کو مانتا ہے۔ جب سخت حالات میں انسان پہنچتا ہے، دو تین چیزوں کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ وہی جیتتا ہے جس کا مقام دل میں سب سے زیادہ ہے۔ عمر سعد کے دل میں حکومت کی لالچ بسی ہوئی تھی، حر کے دل میں شہزادی کا احترام بچا ہوا تھا، اسی لیے صبح ہوتے ہوتے عمر سعد نے جہنم کا راستہ چن لیا، حضرت حر نے جنت میں جو ہے جانے کا راستہ۔ تو لہذا بہت خیال رکھنا چاہیے، حس کو صحیح کام میں لے کر آئے، عقل کو صحیح کام میں لے کر آئے، تب کہیں جا کر دل کی آنکھیں کھلیں گی۔ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو انسان کے دل سے وہی نکلتا ہے جو اس کے دل میں حقیقی معنی میں بسا ہوا ہے، اور انسان سوچ کر فیصلہ لیتا ہے آج میں یہ فیصلہ لے لوں گا تو یہی میرے لیے بھلا ہے۔ نہیں، ہم نے صحیح کیا کیا ہے، غلط کیا کیا ہے، یہ موت کے وقت ہمیں پتا چلے گا۔ انشاءاللہ یہی میری آخری بات ہوگی۔ ایک مثال کا سہارا لینا چاہوں گا۔ آپ بازار فروٹ لینے جاتے ہیں نا، مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں فروٹ لینے کے لیے، سارے فروٹس میں ایک دو فروٹس ایسے بھی ہیں اگر انہیں زیادہ دن رکھ دیا جائے تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انار کو لے لیجئے، آپ کبھی گئے ہوں گے
تو انار کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دکان میں بہت اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، دیکھتے ہی اسے محبت ہو جاتی ہے، انسان پرائز کو نہیں پوچھتا ہے، انار کو لے لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انار کی جو شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو اسے سیل میں ڈال دیا جاتا ہے، 1 کلو کے دام دو، 4-5 کلو آپ جو ہے گھر لے کر جاؤ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس انار کو ہم نے اچھا سمجھا تھا، جس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر ہم نے انار خریدا تھا، گھر لا کے انار کو کاٹتے ہیں یا اسے توڑتے ہیں یا اسے کھولتے ہیں تو سارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ دکھنے میں اچھا تھا، اندر کیا ہے، ایک دانہ بھی کھانے کے لائق نہیں ہے۔ کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے، جس انار کو ہم نے یہ سوچ کر لیا تھا کہ چلو کام میں آ جائے گا، جس کی ظاہری شکل و صورت بگڑ گئی تھی، اسے کھولتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ہر دانہ اس کا جو ہے کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اچھا، جو ظاہر میں اچھا تھا باطن میں اچھا نہیں تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ؟ ایک لمحہ بھی دیری نہیں کریں گے، فوراً اسے کوڑے دان کے حوالے کریں گے۔ اگر ظاہر میں بھی اچھا ہے، اندر بھی اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ظاہر میں اچھا نہیں ہے، باطن میں اچھا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے دانوں کو پھینکیں گے؟ نہیں پھینکیں گے نا۔ ایک ایک دانے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہی بات ہم انسانوں کے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور میں دنیا میں ہمارا لباس الگ ہے، ہمارا کہنا الگ ہے، ہمارا برتاؤ الگ ہے، کون کیا ہے یہ حقیقت موت کے وقت کھلے گی۔ خدا نہ خواستہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، ہمارے روح میں اور ہمارے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، یا جب ہمارے وجود کے انار کو کھولے گا، توڑے گا، روح کو الگ کرے گا، جسم کو الگ کرے گا، خدا نہ خواستہ روح باطن نکلے گی، تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو سلوک ہمارا انار کے ساتھ تھا۔ اللہ فوراً کہے گا کہ یہ کام کے لائق نہیں، اسے اٹھاؤ جہنم کی آگ میں ڈالو۔ اگر ظاہر اچھا نہیں تھا، باطن اچھا، باطن جو ہے بہت زیادہ مهم ہے۔ اگر انٹرنل ہمارا بہت اچھا تھا، پاک و پاکیزہ تھا، خدا کو ظاہری شکل و صورت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا ظاہر بھی اچھا تھا، باطن بھی اچھا تھا، تو خداوند عالم دونوں صورتوں میں ہمیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں اگر آپ نظر کریں گے تو امام حسین کے قافلے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا ظاہر بھی اچھا تھا، باطن بھی اچھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ظاہر کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا، لیکن ان کا باطن اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ شہادت کے بعد سارے لاشوں کے اندر سے عطر کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایسا لاشا جو امام حسین علیہ السلام کے غلام حضرت جون کا تھا، تاریخ میں ہے کہ نور بھی نکل رہا تھا، اتنا مہک رہا تھا کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ زندگی میں جس کے بدن سے بدبو آتی تھی وہ ایمان کے کس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ آج تمام شہدائے کربلا کے جنازوں میں سے سب سے زیادہ مہکنے والا جنازہ حضرت جون کا بن گیا ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ واقع کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی فہرست کو تیار کیا تھا۔ امام نے ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ جن کے بچوں کا مقابلہ بھی بڑے نہیں کر سکتے تھے۔ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں نا، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے، ٹھیک ہے، ان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمت جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے اس کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ 5-6 سال کے بچے کھیل کے شوقین ہوتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ 12-13 سال کے بچوں کا شوق کیا ہوتا ہے؟ 12-13 سال کے بچے خود کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان کو اپنے سے زیادہ، ٹھیک ہے، اپنی ذات، اپنی لیکچریز کی جو ہے ان کو کیا ہوتی ہے؟ فکر ہوتی ہے۔ 17-18 سال کے لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہوتی، یہ فکر ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں۔ انسان اس مرحلے کو گزارتا ہے، 30-35 سال کی عمر میں انسان کی خواہش جو ہے کسی پوسٹ کی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، میں بھی ایک ذمہ دار بن جاؤں، مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے۔ جب انسان 55-60 سال کی ایج میں پہنچتا ہے
تو وہ سہارے کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ زندگی ڈھل رہی ہے، اب وہ کون سا سہارا ہے جو مجھے میرے بڑھاپے میں کام آ سکتا ہے۔ یہ عام دنیا کے بچے ہیں، کربلا کے بچوں کا کردار دیکھیے، جہاں دنیا کے عام بچے 6 مہینے میں ماں کو دیکھ کر ہمکتے ہیں، وہیں پر علی اصغر باپ کی آواز استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ جہاں دنیا کے عام بچے 5-6 سال میں اپنی فکر میں رہتے ہیں، وہاں جناب زینب کے اون و محمد لباس جنگ پہن کر شہادت کی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں دنیا کے 12-13 سال کے بچے تماشے میں وقت گزارتے ہیں، وہاں پر جناب قاسم امام کی خدمت میں آ کر موت کی فلسفی سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں دنیا کے 17-18 سال کے جوان بیکار محبتوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہیں پر علی اکبر باپ سے آ کر جنگ کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جہاں 30-35 سال کے لوگوں کو عہدوں کی تمنا ہوتی ہے، کرسی کی تمنا ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں باس بن جاؤں، وہیں پر حضرت عباس امام کے پاس پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ عباس کے لیے کوئی عہدہ باعث افتخار نہیں ہے، عباس حسین کا غلام بن کے رہے، یہی عباس کا سب سے بڑا افتخار۔ اور جہاں پر دنیا کے بوڑھے 55 سال کے 60 سال کے سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہاں حسین کو دیکھیے، اتنی ہمت، عمر بڑھاپے کی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جوانوں کا کام کیا، صبح سے عصر تک میدان میں جانا اور لاشوں کو لے آنا۔ اور کئی لاشیں ایسے ہیں جسے خود امام حسین علیہ السلام تنہا خیام تک پہنچائے۔ کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے سفر سے پہلے کہہ دیا تھا، لوگوں نے کہا نہ جائیے، امام نے کہا قد شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ امام نہیں چاہتے تو اللہ پھر بھی بھیجتا، ایسا نہیں ہے، دامن کوئی گنجائش نہیں، پھر کبھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں پر ارادہ تشریع تھا، امام چاہتے تو منع بھی کر سکتے تھے۔ ان اللہ قد شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کا یہ ارادہ ہے، وہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو جائیے، بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے۔ امام نے کہا قد شاء اللہ ان یراہ الناس بایا، جہاں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ میرے اہل بیت حرم کو اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ قافلہ تیار ہوا، کوفے کی طرف رواں دوا ہے۔ راستے میں امام کے اصحاب نے دیکھا کہ سامنے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا مولا جس جگہ ہم جا رہے ہیں دور سے دکھائی دے رہا ہے کہ کھجور کے درخت ہیں۔ مولا نے کہا آگے بڑھو تو پتا چلے گا۔ جب یہ قافلہ تھوڑا سا آگے چلا تو پتا چلا ایک کھجور کے درخت نہیں ہے بلکہ حر ہے جو 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کے لیے پہنچا ہوا۔ جب 1000 کا لشکر پہنچا تو مولا نے دیکھا لشکر کی حالت خراب ہے، فوراً کہا بھائی عباس جتنا پانی ہے سارے مشکیزوں کے دہانوں کو کھول دو، میں کسی کو پیاسا دیکھ نہیں سکتا، حر کے لشکر کو سیراب کراؤ۔ اتنے میں ایک شخص یہ نقل کرتا ہے کہ میں بھی اس قافلے میں تھا، میں اتنا تھکا ہوا تھا، میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ میرے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ میں اپنے اونٹ کو زمین پر بٹھا سکوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب حسین نے دیکھا تو خود حسین میرے قریب آئے، میری مدد کرتے ہیں، گھوڑے کو نیچے بٹھاتے ہیں اور حکم جاری کرتے ہیں کہ ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹوں کو بھی سیراب کیا جائے۔ میں کہوں گا اے حسین آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اونٹ کوئی گھوڑا پیاسا رہ جائے؟ مولا امام حسین 7 محرم سے جب آپ کی ننھی سکینہ آواز اللہ تشبہ جو بلند کرے گی، پیاس کا تقاضا کرے گی، پیاس کا شکوہ کرے گی، مولا آپ کیسے صبر کریں گے؟
لو آزاداروں، مولا امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کو سیراب کیا، نماز کا وقت آیا، امام نے کہا حر جاؤ تم اپنی نماز پڑھ لو، ہم اپنی نماز پڑھیں گے۔ حر نے کہا نہیں مولا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نماز پڑھیں گے تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ نماز ادا ہوئی، مولا سامان سفر کو دوبارہ باندھتے ہیں، اپنے گھوڑے کو حرکت دینا چاہتے ہیں، حر آگے بڑھتا ہے اور لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ امام نے کہا اے حر ہمارا راستہ نہ روکو، ہمارا راستہ ہمیں چلنے دو۔ حر نے کہا نہیں مولا، مجھے حاکم نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں اور حاکم کے پاس لے کر جاؤں۔ امام نے جب دیکھا کہ حر لجام فرس سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا ہے تو امام نے کہا یا حر ثقلت کا امک، اے حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ حر آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، کہتا ہے اے مولا آپ کے علاوہ اگر عرب میں سے کوئی یہ بات کہتا تو میں ریاکشن میں وہی جملہ اسے کہتا، میں کیا کروں آپ کے ماں کا احترام اتنا زیادہ ہے۔ لو آزاداروں، امام حر کے قافلے کے ساتھ امام کا قافلہ آگے آگے، حر امام کے قافلے کو پیچھا کرتے کرتے کربلا پہنچ جاتا ہے۔ امام فرات کے کنارے قیام لگاتے ہیں، حر مانے بنتا ہے، مجبوراً امام کو قیام ہٹانے پڑتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب شب عاشوراں پہنچی، حر کی فطرت ادھر بدلنے لگی۔ ایک مرتبہ حر عمر سعد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے عمر سعد کیا جو ہے کل جنگ حتمی ہے؟ عمر سعد نے کہا تم کیا ڈر گئے ہو؟ ہاں کل جو ہے جنگ حتمی ہوگی۔ حر جو ہے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، خیام حسینی کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آ جاتا ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، میں جنت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا جب تک جہنم میں رہے مجھے آپ ساتھ میں رکھا، آج آپ جنت میں جا رہے ہیں، بابا مجھے بھی لے کے جائیے۔ حر کا بیٹا حر کے ساتھ ہو گیا، حر کا غلام بھی حر کے ساتھ ہو گیا۔ راستے میں حر نے کہا بیٹا میری ایک بات مانو، بیٹا ایک رسی لو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کچھ دیر کے بعد کہا بیٹا ایک کپڑا لینا اور میرے آنکھوں کو بھی پٹی باندھ دینا۔ لو آزادارو، وہ حر جو امام کو گھیر کر کربلا لایا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھ بندھے ہوئے ہیں، اب یہ قیام حسینی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ادھر مولا حسین نے کہا اے علی اکبر ذرا ادھر آؤ، اے بھائی عباس ذرا ادھر آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، ذرا جا کر اس کا استقبال کرنا۔ لو آزادارو، ادھر عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، حر کا استقبال کیا گیا۔ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، مولا اے یہ حر آپ سے شرمندہ ہے، آج جو حالت آپ کی ہے سب چیزوں کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ امام نے حر کو زمین سے اٹھایا، گلے سے لگایا، آنکھوں کی پٹی، ہاتھ کی رسی کھولی گئی۔ حر نے کہا مولا بس میری ایک خواہش ہے، ہو سکے تو پورا کر دیجئے۔ امام نے کہا حر تمہاری کیا خواہش ہے؟ حر نے کہا مولا آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، مولا ہو سکے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ مولا دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو میں نے آپ کے بہنوں کے دل کو دکھایا ہے، مولا اجازت ہو تو میں سیدانیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا نے غازی کو کہا اے غازی ذرا زینب کے خیمے کے باہر حر کو لے جا کر کھڑا کرنا۔ حر قیام کے باہر پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی ہو سکے تو قیامت کے دن اپنی ماں سے شکوہ نہ کرنا۔ لو آزادارو، ادھر
کر حر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ حر نے ایک تیسری خواہش کی، مولا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرے جوان بیٹے کو جنگ کی اجازت دی جائے۔ لو آزادارو، حر کا جوان سال بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، جا کر جنگ کرتا ہے۔ جنگ کے دوران کسی لئی نے حر کے بیٹے کے سر پر ایک ایسا گرز مارا، حر کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ نصرت کے لیے باپ کو بلایا، جوان بیٹا بلا رہا ہے۔ بوڑھا باپ دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے قریب پہنچا، کیا دیکھا؟ حر سے پہلے میرا امام حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں میں لیے ہوئے ہے۔ کہا مولا غلام کا سر آپ کے زانوں پہ۔ امام نے کہا حر یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا کہ جوان بیٹا دم نکال رہا ہو، ضعیف باپ اس کے قریب ہو۔ میں کہوں گا مولا صبح عاشور تو آپ نے حر کو واپس بھیج دیا، ارے عصر عاشور کیا ہوگا جب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پل لگا ہوا ہوگا، آپ کے زانوں میں اکبر کا سر ہوگا، جوان بیٹا ایڑیوں کو لگڑ رہا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ اے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں اس لائق بنا کہ ہم حقیقی معنی میں عزاداری امام حسین کو برپا کر سکے۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں واجبات پہ چلنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کئی بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، سب کو اولاد صالح مرحمت فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین۔